اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کے اندر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو پیدا بھی ہونا بھی کب ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس نے کیسے رہنا ہے، اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے. اچھا اب دوسری طرف آپ آئیے تو تھوڑی آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے. ایک تو وہ تقدیر ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، دیکھیں ہمارا پورا جسم جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہم نے ہماری مرضی سے تو ہمارا دل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا تو رک جا اب تیز چلنا شروع ہو جائے گا. نہیں، ہر چیز ہمارا دل، گردے، پھیپھڑے، ہماری جو وینس جا رہی ہیں، بلڈ آ رہا ہے، بلڈ جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں، سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اسی طرح سے اس کی عطانا سمینا و عطانا کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. نمبر 2، اب کیا تھا کہ اب ہماری شکل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، ہماری اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا کہ بچہ ہماری شکل اچھا ایسا بن جائے ایسا بن جائے ایسا. وہ ہمارے جینز ہیں. ہمارے جینز جو ہے وہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایک ہوتا ہے نا شاکلہ، اس کو کہتے ہیں کہ ایک مول بنانے والا جیسے ہوتا ہے، اسی کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جینز ہمارے ہیں نا اسی سے، اگر جیسے ہمارے جینز میں یہ ہے کہ ہمارا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہوگا، ہمارے بال کرلی ہوں گے، تو وہ ویسے ہی ہوں گے. ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، جینز میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کی. اچھا اب کیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہمارے اندر فجورہا و تقواہا کہ ہماری برائی کو اور اچھائی کو ہمارے اندر ہے، ہماری فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی بتا دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی، راستہ بھی بتا دیا کہ اچھائی ان دونوں نجدین دونوں کا راستہ بھی بتا دیا کہ برائی میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، اچھائی کی طرف جاؤ گے تو یہ ہوگا. اب دیکھیے وہ رب جس نے کائنات کی تقدیر لکھی، کائنات میں اور آپ بھی ہے نا، اور ان کی ساری تقدیر کہ کیسے وہ کس وقت وہ دنیا میں آئے گا، کس ٹائم پہ آئے گا، اس نے کھانا کیا ہے، اسے سسٹین کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر فار ایگزامپل پودا ہے تو وہ کیسے بیج سے پھوٹے گا، کیسے اس کو کیا ساری چیزیں ملیں گی، کیسے اس نے درخت بننا ہے، کیسے اس نے پھل دینے، ہر چیز کا لکھا نا. تو کیا انسان کو یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جی چلو جاؤ جو کرنا ہے تم کرو، تمہاری مرضی؟ ہماری مرضی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسی کا سوال ہے، بس اسی کا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انہی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرما دیا، بتا دیا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ اور تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں گزارے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتاب صحیفے بھیجے، ہمارے پاس قرآن ہمارا حاضر امام ہمیشہ ہدایت کا راستہ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمان ہم میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ ہے تقدیر. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا اس دنیا میں اور تمہیں وہ سارے راستے دکھائے تھے تو تم کیا کر کے آئے ہو. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہاں میں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا پھر یہ تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ دونوں راستوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ جس نے نیکی سے منہ موڑا نا برباد ہو گیا. ساری اسکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دی. تو پھر یہ کویسچن کیوں ہمارے پاس رہے گا کہ میں تو ایسے میری تقدیر میں لکھا تھا پھر میں نے خود ہی میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، میرے پاس تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ کون سی تقدیر ایسی ہے جو لکھ دی گئی ہے، ہم بدل نہیں سکتے، آنی ہی آنی ہے، اور کون سی تقدیر ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے. واللہ اتنی خوبصورت زندگی، اتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے بھری. اب دیکھیں ہم نعمتیں نا اصل میں جہاں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نعمتیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہے. اب اپنی ذات میں آپ دیکھیں کہ ہم نعمتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. آنکھ، ناک، کان، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے، ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، پھر اس کے بعد دوست عطا کیے، شادی اگر ہوئی ہے تو ہسبینڈ، پھر بچے، پھر ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو میں نے تمہیں انسان ساتھ دیے ہیں نا انہی میں آزمائش بھی ہے تمہاری. اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف ہونی، اسی میں تکلیف ہے. ہم آزمائش کے لفظ سے ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے کہ اچھا آزمائش آ جائے گی، یہ کوئی غلط بات ہے نہیں. آزمائش تو ہوگی نا تو اس میں پاس ہونا ہے.